محرم الحرام کی آمد ہے. حکمرانوں سے، مقتدر حلقوں سے ایک ہی گزارش ہے، بڑی مختصر. پاکستان کے قانون میں لکھا ہے توہین صحابہ جرم ہے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین جرم ہے، اور جو یہ جرم کرے گا اس کے خلاف اگر آواز کو اٹھایا جائے گا تو وہ قانونی اور آئینی آواز ہے، وہ قانون کو حرکت میں لانے کی جسارت اور کوشش ہے. ہمارا معاشرہ عجیب ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سوچ بھی عجیب ہے. کوئی گستاخی جب کر لیتا ہے اس گستاخی کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو کہا جاتا ہے یہ بندہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. جس بدبخت نے سیدنا ابو بکر کی توہین کی ہے وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا، جو کہہ رہا ہے اس کو گرفتار کرو، قانون حرکت میں لاؤ، وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. یہ طرز عمل نہیں چلے گا. محرم الحرام کا ضابطہ ہے، اخلاق پیغام پاکستان میں طے شدہ ہے. مقدسات اہل سنت کی توہین کوئی بھی کرے گا اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. یہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر کو گالی دے دی جائے، سیدنا عمر کو دے دی جائے، سیدنا عثمان کو دے دی جائے، کوئی آواز اٹھاؤ یار یہ مولوی بڑا بول رہا ہے اینو چپ کراؤ، یہ فرقہ واریت پھیلا. جو بدبخت بکواس کر رہا ہے وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا. مسلمان کی تکفیر کرنے کے فتوے آپ ہم سے لیتے ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث ہے جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. عام مسلمان کو کافر کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور سیدنا ابو بکر کو بے ایمان کہنے والا پکا مومن ہے. ہوش کے ناخن لیں. کسی شخص نے، اور ابھی بھی 15-20 واقعات ہو چکے ہیں، محرم سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ کام. حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس محرم الحرام کے اندر بھی کوئی ایسا فتنے باز شخص، چاہے اہل سنت کا ہو، چاہے اہل حدیث کا ہو، چاہے اہل تشیع کا ہو، کسی صحابی کی، کسی اہل بیت کے فرد کی توہین کرے اس کے خلاف فی الفور قانون حرکت میں آئے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تاکہ معاشرے میں بقائے باہمی اور محرم الحرام امن اور امان سے گزر جائے.